اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر استقبال کرے قائد اسلام آباد کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، زندہ جمعیت، زندہ جمعیت، ازادی کی جمعیت، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، خصوصاً NA46 کے ہمارے امیر محترم جناب مولانا محمد ارشاد صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب مفتی حفیظ الرحمان صاحب، اور ان کی پوری عاملہ، اور اسی طرح NA46 کے تمام یوسیز کے عمراء و نظماء و ذمہ داران، اور خصوصاً میں آج کی اس محفل میں جناب حاجی عبدالرحمان صاحب، چودھری مسکین صاحب اور حاجی رفت صاحب، ان حضرات کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے آج الحمدللہ کہ مرکزی الیکشن آفس کے افتتاح کے موقع پر اس وقت آپ تمام ذمہ داران حضرات یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اس دین کی عظمت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو برپا کرنے کے لیے ہم جو ٹوٹی پھوٹی محنت جس کا ہم آج آپ باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ جل شانہ آپ حضرات کی ان محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے آپ سب کو اور ہم سب کو اور پورے ملک میں جہاں کہیں بھی جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران، امیدواران اس وقت انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے دین کی اس عظمت اور دین کے غلبے کی اس محنت کو دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ برادران محترم، آج کا ہمارا یہ اجتماع یہ عوامی اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہ جمعیت علماء اسلام NA46 کے ذمہ داران کا اجتماع ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد کی عاملہ کے ذمہ دار، NA46 کے عاملہ کے ذمہ دار اور NA46 کے ماتحت جتنی یوسیز ہیں ان یوسیز کے ذمہ داران وہ تمام احباب یہاں پہ موجود ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جمعیت علماء اسلام
کہ سب سے پہلے ہمیں جمعیت کے پیغام اور پروگرام کو سمجھنا ہوگا. جمعیت علماء اسلام کا پیغام، جمعیت علماء اسلام کا پروگرام کہ جو ہمارے اکابر نے اس پاک سرزمین کے لیے منتخب کیا اور اس کا اعلان کیا ہے کہ جو ہمارے منشور میں موجود ہے کہ رب کی زمین پر رب کے نظام کی محنت کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. رب کی زمین پر بولے ذرا، رب کی زمین پر رب کا نظام، کتاب اللہ کا نظام، وہ نظام حیات کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کی فلاح، قیامت تک آنے والی انسانیت کی نجات کے لیے جس نظام کو معیار اور قسمتی قرار دیا ہے، اس نظام کے غلبے کی محنت کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. اس لیے میں آپ تمام جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس رب نے اپنے دین کے غلبے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ یادگار جمعیت، یادگار اسلاف، درویش جمعیت اور اس دور کے ابو ذر غفاری ثانی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، کہ جن کو ہم نے خود بچپن میں سنا کہ جب وہ اسی طرح کارکنان سے خطاب کرتے ہوتے تھے تو حضرت ہزاروی یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں جان لو کہ جس طرح نماز پڑھنی عبادت ہے، جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے، جس طرح حج کرنا عبادت ہے، جس طرح زکات دینی عبادت ہے اور اللہ کی طرف سے اس پہ اجر ہے، میں غلام غوث کہتا ہوں کہ جمعیت کا کام کرنا بھی اسی طرح عبادت ہے. جمعیت کا کام پر بھی اللہ اسی طرح اجر دے گا کہ جس طرح کسی بھی نیک کام کے اوپر اللہ اجر دیتا ہے. اس لیے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی جماعت اور دیگر سیاسی جماعتوں میں یہ بنیادی فرق و امتیاز ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کا کارکن اس کے مد نظر دنیا ہے اور جمعیت کے کارکن کے مد نظر اللہ اور اس کا حکم ہے. اس لیے آپ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اس کی واضح مثال یہ جمعیت کا جھنڈا، ہمارا تسلسل، ہم کوئی آج پیدا نہیں ہوئے. جمعیت علماء اسلام یہ نہیں کہ آج پیدا ہوئی ہے یا جمعیت علماء اسلام 100 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، نہیں. جمعیت علماء اسلام کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہے اور آج الحمدللہ کہ جمعیت علماء اسلام رسول اللہ کے اس پیغام اور پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ آپ کا پرچم ہے. آج پیپلز پارٹی کا پرچم ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا ہوگا. آج مسلم لیگ کا پرچم قائد اعظم نے بنایا ہوگا. آج ANP کا پرچم بابا غفار خان نے بنایا ہوگا. لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے پرچم نبوی عطا کیا. آپ کو اللہ نے یہ پرچم نبوی عطا کیا ہے اور یہی جمعیت علماء اسلام کا اعزاز ہے، یہی جمعیت علماء اسلام کا پیغام ہے، یہی جمعیت علماء اسلام کا امتیاز ہے کہ وہ پیغام کہ جو غار حرا سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ اسی پیغام کو لے کر آج جمعیت علماء اسلام کے علماء، آج جمعیت علماء اسلام کے کارکنان الحمدللہ اسی غار حرا کے پیغام کو کہ جو امن کا پیغام ہے، جو ترقی کا پیغام ہے، جو بحالی کا پیغام ہے، جو جرتوں کا پیغام ہے، الحمدللہ کہ آپ اس پیغام کے نام لیوا ہے اور اس پیغام کو اب آپ نے ہر گھر تک پہنچانا ہے، ہر فرد تک پہنچانا ہے اور اس وقت تک ہم نے اب چین سے نہیں بیٹھنا جب تک کہ اس پاک سرزمین پر پاک نبی کا پاک نظام عملی طور پر نہ نافذ ہو جائے.
تیار ہے نا اس کے لیے محنت کریں گے نا؟ جو محنت کریں گے ہاتھ کھڑا کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ہم نے یہ محنتیں کرنی ہے۔ باقی مولانا ارشاد آپ نے جو 10 مسائل کا تذکرہ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کا دین غالب آئے گا تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہوں گے، ہم حل کریں گے انشاءاللہ جب اللہ کا دین اس ملک پر غالب آئے گا۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں کہ الحمدللہ وہاں پہ اللہ کا دین غالب ہے، علماء اقتدار میں ہیں، 40 سال حالت جنگ میں رہنے کے باوجود آج آپ کا پڑوسی ملک 1 روپے کا قرضدار نہیں ہے۔ آج آپ کا پڑوسی ملک کہ دنیا میں اتنا امن کسی جگہ پر نہیں ہے جتنا آپ کے پڑوسی ملک میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کا دین وہ اقتدار میں ہے، اللہ کا دین غالب ہے، علماء اقتدار میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں امن بھی ہے، وہاں آپ دیکھ لیں کہ روز معیشت ترقی کر رہی ہے، وہاں پہ جناب امن و سکون، ہر ایک کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اس سے قبل یہاں پہ حاجی عبدالرحمان صاحب کے چچا کے بارے میں بات ہوئی کہ ان کو یہاں سے امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے اغوا کیا گیا، اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل وہ صرف کتاب اللہ کے نظام کا نفاذ ہے کہ کتاب اللہ کا نظام نافذ ہوگا، اور اسی وجہ سے تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، ہزارویں کا جمعیت، زندہ ہے جمعیت۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل، یہ جزیات ہیں، جزیات، ان تمام مسائل کا حل انشاءاللہ وہ کتاب اللہ کے نظام میں ہے۔ جب کتاب اللہ کا نظام آئے گا، جب کتاب اللہ کا نظام نافذ ہوگا تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور ہمارا مقصد اور جمعیت علماء اسلام کے امتیاز یہی ہے کہ ہم دنیا کی کرسی کے لیے یا دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، ہم لیظہرہ علی الدین کلہ، جو رب نے حکم فرمایا ہے اس کے لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور ہمارا ہر اٹھنے والا قدم، ہمارا ہر خرچ ہونے والا ایک پیسہ اور ہر خرچ ہونے والا ہمارا ایک لمحہ انشاءاللہ یہ قیمتی بن رہا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے صرف ہو رہا ہے، یہ دین کے غلبے کے لیے صرف ہو رہا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران، آپ اس امتیاز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے میدان عمل میں نکلنا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے دین کے غلبے کی محنت کرنی ہے۔ لہذا آج الیکشن الحمدللہ ہمارا آج الیکشن آفس کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے، اور الیکشن کی گہما گہمی پورے ملک کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے بھی انشاءاللہ اپنے اس حلقے میں عوام تک اپنے پیغام بھی پہنچانا ہے، جمعیت علماء اسلام کی دعوت بھی پہنچانی ہے، اور ان کو جمعیت علماء اسلام کی طرف متوجہ بھی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 8 فروری کو NA46 سے جمعیت علماء اسلام کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے رب پہ یہ امید ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔